کریم۔ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو تمدنی زندگی بنایا۔ تمدنی زندگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دوسرے کا محتاج ہے۔ مثلا میری جتنی ضرورتیں ہیں، کپڑا میری ضرورت ہے، اب میں کپڑا خود نہیں بنا سکتا۔ سواری میری ضرورت ہے، سواری میں خود نہیں بنا سکتا۔ بال مونڈنا میری ضرورت ہے، لیکن کینچی مشین میں خود نہیں بنا سکتا۔ یہ بنا سکتا ہوں۔ کپڑے سلوانا میری ضرورت ہے، وہ مشین میں خود نہیں بنا سکتا۔ اگر میں گندم اپنی زمین پہ یا ویسے محنت کر کے کاشت کر گندم لے بھی لوں، پھر اس کو پسوانا، پھر اس کو پکوانا، پھر اس پسوانے پکوانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں، تو کوئی بندہ بھی اپنی ساری ضرورتیں خود آپ مہیا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ وقت جو ہو وہ بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور غریب ہو تب بھی دوسرے کا محتاج۔ کتنے غریبوں کے کام ہیں جو امیروں کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور کتنے امیروں کے کام ہیں جو غریبوں کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگوں کے کام ہیں جو ان پڑھوں کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور کتنے ان پڑھوں کے کام ہیں جو پڑھے لکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ کتنے عورتوں کے کام ہیں جو مردوں کے بغیر نہیں ہو سکتے، کتنے مردوں کے کام ہیں جو عورتوں کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یہ قدرتی بات ہے، اللہ نے انسان کو یوں تمدنی زندگی جکڑا ہے، آپس میں انسانوں کو آپس میں کیا ہے؟ جکڑا ہے، جوڑا ہے انسانوں کو آپس میں۔ ہر انسان دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ جڑا ہوا۔ اس لیے اسی میں انسان کی آزمائش ہے کہ جب میرا تعلق، میرا واسطہ، میرا رابطہ، میری مجبوری دوسرے کو پڑے گی، اب آیا میں اخلاق اچھے سے پیش آتا ہوں یا برے سے پیش آتا ہوں؟ میرے لیے آزمائش بن جائے گی نا۔ میں اگر گاہک بن کے گیا ہوں تو میں دکاندار کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور اگر میں دکاندار ہوں تو میں گاہک کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اگر میں مل کا مالک ہوں تو میں لیبر کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اگر میں لیبر والا ہوں تو میں مل مالک کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اگر میں مزارع ہوں تو میں زمیندار کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اگر میں زمیندار ہوں تو میں اپنے مزارع کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر بندے کی ایک آزمائش بن جاتی ہے، ہر بندے کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس کے اخلاق کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب بندہ کس انداز سے پیش آتا ہے۔ یوں تو جس وقت میں گاہک بن کے گیا کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں دکاندار کو میرے ساتھ یوں پیش آنا چاہیے، اور جس وقت کوئی میرے پاس گاہک بن کے میں دکاندار ہوں تو پھر میں کیا سوچتا ہوں؟ گاہک کو یوں میرا کہنا مان لینا چاہیے۔ یعنی اگر میں دکاندار ہوں تو پھر میں چاہتا ہوں گاہک میری چیز مہنگی لینے پر تیار ہو جائے، اور اگر میں گاہک بن کے جاؤں تو پھر میری خواہش ہوتی کہ دکاندار چیز میرے کہنے پر سستی دینے پر راضی ہو جائے۔ حالانکہ جس وقت میں دکاندار ہوں اس وقت میں سستی دینے پر راضی نہیں ہوتا، لیکن جب میں گاہک بن کے جاتا ہوں تو میری خواہش کیا ہوتی ہے کہ اب دکاندار سستی دے دے۔ آگے بات سنیں، میں اگر مزدور ہوں تو میں چاہتا ہوں کام تھوڑا کرنا پڑے اور مزدوری مجھے زیادہ مل جائے، لیکن اگر میرے پاس مزدور کوئی اور بن کے آ جائے تو پھر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ تھوڑا کام کرے اور میں اس کو مزدوری زیادہ دے دوں، بلکہ میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے کام بہت زیادہ لے لوں اور مزدوری بہت تھوڑی دینی پڑے۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اصول وہ یہی ہے کہ تم اپنے سے پہلے دوسرے کی سوچو۔ دکاندار ہو تو گاہک کو سوچو، گاہک ہو دکاندار کی سوچو، مزدور ہو تو مالک کی سوچو، مالک ہو تو مزدور کی سوچو۔ تم دوسرے کی خیر سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود خزانہ غیب سے اپنے غیبی نظام سے تمہاری خیر کے اسباب پیدا فرما دے۔ آگے بات سمجھ۔ اب ایک دوسرا یہ جو میں نے اتنی مثالیں دی ہیں کہ میرا اور کے ساتھ تعلق، اسی طریقے سے بالکل ہر بندے کا خود اپنے آپ کے ساتھ ایک تعلق۔ اب یہاں بندہ خود دو ہوگا، ایک میں جو میری چاہتے ہیں خواہشیں، اور ایک میرا یہ وجود ہے جس نے خواہشات کو پورا کرنا۔ اب گویا کہ میرے اندر سے ایک اور بندہ نکل کے میرے سامنے کھڑا ہو، میں ایک ہی دو بن جاؤں گا۔ تقاضا بھی میں کروں گا اور تقاضا بھی اپنے آپ سے کروں گا، یہی ہوگا نا۔ مثلا سونے کا تقاضا ہے تو میں سونا چاہتا ہوں، کھانے کا تقاضا ہے میں کھانا چاہتا ہوں،
اچھا کھانا ہے، اچھا سونا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں. اب تقاضا میں کس سے کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے. تو گویا کہ میں کتنے ہوں؟ دو ہوں. تقاضا کرنے والا بھی میں ہوں، جس سے تقاضا کر رہا ہوں وہ بھی میں ہوں. اسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر سے ایک انسان کو نکال کے اپنے سامنے کھڑا کرو، پھر اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ بھی ظلم کا معاملہ نہ کرو. اس کو کہتے ہیں ان لنفسک علیک حقا، کہ تیری جان کا، تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے. اس جان کو پیاسا مارنا، اس جان کو بھوکا مارنا، اس جان کو گرمی پہ مارنا، اس جان کو سردی پہ مارنا، اس کی بھی بات پرس ہو. بلا وجہ اس کو تکلیف دینا، یا اس کو ایسی خواہشات نفسانیہ میں ڈال دینا جس کی وجہ سے قبر آخرت میں وہ سزا بھگتے. جہاں اس کو ایسی خواہشات میں جھوٹ بولنا، بد نگاہی کرنا، بد زبانی کرنا، فلاں کرنا، جہاں گناہوں میں اپنے آپ کو لگا دیا، پھر سزا بھی کس کو ملنی ہے؟ اپنے آپ کو ملنی ہے نا. تو گویا کہ جو جسم میرا گناہ کرنے والا ہے وہ دوسرے جسم کو سزا دلا رہا ہے. تو میں نے کہا ایک بندہ اپنے آپ سے نکل کے اپنے سامنے کھڑا ہو جائے، یوں پھر اپنے آپ کو قیامت ملامت کرے گا. ادھر والے گواہی دے رہے ہوں گے اس کے خلاف، اور یہ ان کو کہہ اچھا تم اس وقت تم میرے ساتھ مزے اڑاتے تھے گناہوں میں، اب تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ ذات بلوا رہی ہے جس نے دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت دی. تو یوں گویا کہ ایک ہے ہمارا معاملہ اوروں کے ساتھ، اور ایک ہے معاملہ ہمارا اپنے آپ کے ساتھ. کسی نے یہ کہا نا، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. بندہ مصیبت یہ ایسا بھلے کڑ ہے، ایسا پاگل ہے، ایسا جاہل ہے، ایسا بے وقوف ہے کہ خود اپنے آپ کے خلاف کر رہا ہو. ظالم بھی خود، مظلوم بھی خود ہوتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. حالانکہ اور مخلوق کوئی ایسا نہیں کرتی، لیکن انسان ہے، خود اشرف المخلوقات ہے. جس وقت شریعت کو چھوڑتا ہے یہ بیچارہ ظالم بھی خود ہوتا ہے، مظلوم بھی خود ہوتا ہے. جب یہ نفس کے ہاتھوں کھلونا بنتا ہے، شیطان کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے، یہ ظالم بھی خود ہوتا ہے، مظلوم بھی خود ہوتا ہے. اپنے آپ کی بےزتی اپنے آپ خود کرا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈنڈے خود لگوا رہا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے غلطی کی، مجھے سزا مل رہی ہے. طالب علم کو ڈنڈے لگ رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کسی اور کی وجہ سے؟ اپنی وجہ سے. تو اپنے آپ کو ڈنڈے گویا کے خود لگوا رہا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو خود گالیاں دیں. کیا مطلب؟ یعنی اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا سبب خود بنیں گے. جب میں غلط کام کروں گا تو لوگ اسے گا وہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا ایسا، فلاں کا ایسا، دو چار گالیاں میرے ماں باپ کو دے دیں گے. حالانکہ غلطی کس نے کی ہے؟ میں نے کی ہے. تو میں اپنے ماں باپ کو گالی دینے کیا بن رہا ہوں؟ ذریعہ بن رہا ہوں، سبب بن رہا ہوں. تو سبب بننا گویا کہ میں خود دے رہا ہوں. گویا کہ میں جیسے میرے ہاتھ میں بندوق ہو، اب میں بندوق کو چلاؤں، گولی اس کو لگ جائے، وہ میرے اوپر گئے. میں کہا میں نے تو نہیں مارا آپ کو تو گولی بندوق نے ماری. گولی میرے اندر تو نہیں نکل سکتی. گولی کہاں سے نکلی؟ بندوق سے نکلی. چلی کون ہے؟ بندوق چلی ہے. تو آپ کو تو گولی بندوق نے ماری ہے. یا اگر لو بدلا بندوق سے تو وہ کیا کہے گا؟ بندوق کے پیچھے سبب کون بنا ہے؟ تو بنا ہے. اس لیے ہم بندوق کو نہیں جانتے، ہم تجھے جانتے. تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب چونکہ میں بنا ہوں، اس لیے وہ کہیں گالیاں اس نے، گالیاں تو نے. حضور نے قرآن مجید کے اندر ہے، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو. کیوں؟ ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی. ہماری جب سپاہی صحابت نئی بنی تھی نا، ان کو بڑا حیضہ چڑھا تھا نوجوانوں کو. پھر جہاں لیٹرین میں بیٹھتے کسی شیعہ کی تصویر بناتے، نیچے لکھ دے لعنت، کافر کافر. لیٹرینوں میں شیعہ کی تصویر بناتے کسی کی، جو اس وقت ان کے بڑے بڑے تھے. تصویر بنائی قلم کے ساتھ، ماشاء اللہ لیٹرین پیشاب کر رہا ہے، اور ادھر کیا ہے لکھ دیا کافر کافر، شیعہ کافر لعنت. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہمارے اماموں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے نیک لوگوں کی، بڑے علماء کی تصویریں بنائیں. انہوں نے وہ گالیاں لکھنی شروع کر دی. اب بتاؤ ان کو گالیاں دلوانے کا سبب کون بنے؟ ہم بنے. اگر ہم یہ بدتمیزی نہ کرتے تو وہ بھی، اب ہم نہیں کرتے، آج کل دیکھا آپ نے، وہ بھی نہیں کرتے. اس وقت ہم بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. تو اس لیے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، نقطے کی بات ہے
کہ مجھے جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو بگاڑ نظر آ رہا ہے میرے لیے، مجھے مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، مہنگائی ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ ساری میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں ہی اس کا سبب ہوں، میں اس کا ذریعہ. جیسے میرے عمل اوپر جا رہے ہیں ایسے فیصلے اللہ کی طرف سے ہماری طرف آ رہے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے فرشتے لے کے جاتے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ہمارے لیے خیر کے آتے، اچھے آتے. جب ہمارے عمل ہی برے جاتے ہیں اوپر تو ادھر سے فیصلے بھی ہمارے عملوں کے مطابق آتے ہیں. اعمالکم اموالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہیں. تمہارے عمل ہی، اگر حکمران اچھے چاہیے تو اپنے عمل اچھے بنا لو، خود بخود حکمران اچھے بن جائیں گے. آگے بات سمجھ. یہ چیز سوچنے کی ہے کہ ہم سارے کے سارے تمدنی زندگی رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم نے مل جل کے رہنا ہے. مل جل کے رہنے ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں. ہمارے لیے معیار کسوٹی آیا ہماری اپنی پسند و ناپسند ہے، اپنی چاہت و ناچاہت ہے، یا ہمارے لیے کسوٹی اور معیار قرآن و حدیث ہے کہ ہم اپنی ذات میں کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں، کچھ پسند بھی نہیں کرتے، کچھ ناپسند بھی نہیں کرتے. ہماری پسند ناپسند وہ یہ جو ہمارا دین کا ہے، جو ہماری شریعت ہے. بس ہمیں ہر وہ پسند ہے جو ہمارا دین پسند کرے، ہمیں ہر وہ ناپسند ہے جو ہمارا دین ناپسند ہے. یہ معیار ہونا چاہیے. اس معیار کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر غوطہ لگانا ہے، اپنے اندر غور کرنا ہے، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی تمنائیں، اپنی حرکات، اپنے جسم کے افعال، اعمال، ان کو دیکھنا ہے کہ میرا رخ کدھر جا رہا ہے، میں کیا چاہتا ہوں. کھیلنے کے لیے ہمیں ایک جمعے کا دن ہے مثال کے طور پر، لیکن وہ اتنا حاوی ہے کہ پورا ہفتہ اس کی یادیں، اس کے تذکرے ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہو رہے ہیں. اور پڑھائی جو ہم 6 دن کرتے ہیں وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک دن جمعے والا بھی اس کے اندر ہم نہیں مصروف ہوتے. ایک دن کھیل والا ہوتا ہے وہ پڑھائی کے 6 دنوں پر غالب ہے، اور 6 دن پڑھائی والے ایک چھٹی والے کھیل والے دن پر غالب نہیں آ سکتا. تو اب اندازہ لگائیں کیا ہماری پسند و ناپسند ہے، کدھر ہم جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق